آج وہ بڑا دن ہے جس دن اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا تھا۔ اپنی تاریخ یاد رکھا کریں، خاص کر کے نوجوان۔ جس دن پاکستان بنا 1947 14 اگست، اور چاند کے حساب سے 27 رمضان المبارک، اور آگے جمعہ کا دن۔ یہی منظر جو آج ہے نا، لیکن اس دن جب پاکستان آزاد ہوا تو اس رات 12 بجے 27ویں کو اعلان ہوا کہ پاکستان قائم ہو گیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند نعروں سے پہلے گونج رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی کہہ لیں پاکستان کا مطلب کیا، الحمدللہ۔ اللہ نے 27ویں رات اور آگے جو دن آ رہا تھا 14 اگست کا دن، وہ جمعہ پاک کا دن تھا۔ جمعہ بھی جمعۃ الوداع تھا۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اتنی بڑی رات اور اتنے بڑے دن اور اس مقدس مہینے میں پاکستان عطا فرمانے والے مالک کا کوئی پیغام بھی تھا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کیا یہ پیغام تھا کہ لڑو، اور اتنا لڑو کہ مسجد نبوی میں جا کے بھی لڑو، حرم شریف میں بھی ایک دوسرے پہ جوتیاں پھینکو؟ یہ سزا ہے سیاستدانوں کو، اور یہ سزا ملے گی، یاد رکھیں۔ یہ سزا ہے۔ یہاں میں اور آپ جب سے، میری عمر کے جو بندے، ہم جب سے دیکھ رہے ہیں 88 سے پہلے تو ماشاءاللہ آ گیا ضیاء اللہ کا، اس کے بعد ایک حکومت آئی بے نظیر کی 88 میں۔ اچھا، وہ جب تک رہی میاں صاحب نعرہ لگاتے رہے، ناجائز، حرام، جلوس، جلسے۔ 90 میں میاں صاحب آ گئے، 3 سال بے نظیر نے نہیں مانا، وہ نعرے لگاتی رہی۔ پھر 93 میں بے نظیر آ گئی، پھر میاں صاحب جلوسوں پہ، جلسوں پہ احتجاج اس کے خلاف۔ پھر 97 میں میاں صاحب آ گئے، پھر بے نظیر اس کے خلاف۔ آپس میں لڑتے رہے۔ 7-8 میں زرداری آ گیا، نواز شریف صاحب پیٹ پھاڑتے رہے اس کا۔ پھر نواز شریف آ گیا، زرداری کا کہتا رہا میں اس کو نہیں مانوں گا، کہیں ضیاء اللہ کا بیٹا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو جو لعنت ملامت ہو سکتی تھی کرتے رہے۔ پھر 2013 میں میاں صاحب آ گئے، خان صاحب میدان میں آ گئے۔ خان صاحب نے کہا میں نہیں مانتا۔ خان صاحب نے 5 سال پورا شور شرابہ کیا، اب پھر خان صاحب آ گئے، پھر انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ تو یہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے لڑائی ان کی چلتے چلتے حرم شریف تک پہنچ گئی۔ 2019 میں خان گیا، انہوں نے بندے بھیجے باقاعدہ، اس کے خلاف نعرے لگوائے۔ اب یہ گئے ہیں تو ویسے لوگ مشتعل ہیں کہ یہ سرکاری خرچے پہ عمرہ کرنے کیوں آئے ہیں؟ عوام مشتعل ہیں، عوام غصے میں ہیں۔ وہ حرم شریف میں ہوں گے یا مسجد نبوی میں ہوں گے، وہ چوروں کا پیچھا کریں گے۔ تو یہ لڑائی پاکستان اللہ نے دیا تھا ہمیں اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم لڑ رہے ہیں۔ 40 سال تو ہمیں دیکھتے ہوئے ہو گئے، آپس میں دھینگا مشتی، ایک دوسرے کو جو کہہ سکتے۔ آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ روز دیکھ لیں، چور، منافق، ڈاکو، نااہل، نالائق، بے غیرت، بد کردار، کوئی جملہ لغت کی کتابوں میں ایسا نہیں جو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کیا ہو۔ تو پھر سزا تو ملے گی نا۔ قوم سفر کر رہی ہے، قوم مشکل میں ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، بجلی جا رہی ہے، بجلی آ رہی ہے، آدھا گھنٹہ بند، ایک آدھا گھنٹہ آتی ہے، 2 گھنٹے بند۔ یہاں تو پھر کبھی آ جاتی ہے، وہاں صفحہ جہاں سارا دن غائب۔ جب سے رمضان شریف آیا بجلی غائب۔ ایک دوسرے پہ الزامات ہیں، وہ ان پہ لگاتے ہیں، وہ ان پہ لگاتے ہیں۔ قوم کا پیسہ باہر سے لے کے قوم پہ قرضے چڑھا رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے عیاشی کرتے ہیں۔ ٹیکس، ہمارے بجلی بلوں میں ٹیکس، ہمارے پانی کے بلوں میں ٹیکس، ہمارے گیس میں ٹیکس، ہمارے بچوں کے پینے والے دودھ پہ ٹیکس، ہم چھوٹے چھوٹے بسکٹ خریدتے ہیں ان پہ بھی ٹیکس۔ ہر چیز پہ جو ہم پیسہ دیتے ہیں، ہمارا پیسہ حکمران اللہ تللو میں اڑا رہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے پہ۔ کس لیے؟ پاکستان کو کوئی یہ ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ کھانے پینے کے لیے لڑتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کی حکومت کیوں چلے گی، میرے ہاتھ آنی چاہیے۔ وہ کہتا میرے ہاتھ آنی چاہیے۔ جب حکومت مل جاتی ہے، جو بھی ہو کسے باشد، جب مل جاتی ہے تو پھر فرعون بن جاتے ہیں۔ جو بھی ہو پھر سنتے کسی کی نہیں۔ اب پھر ہم یہاں 1000 مطالبے بس جس سے کریں
کہ بندے کے پتر بن جاؤ، کوئی نہیں دو کہتے مولوی صاحب آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بیٹھا ہوا کوئی بدماش وزیر حکومت کا جو بھی ہو، وہ کہتا ہے مولویوں کی کڑی گل ہے، جو ان کا جی چاہتا کرتے ہیں۔ تو پھر میں بھی جب موقع کبھی کبھی آتا ہے یاد دلانے کے لیے ان کو کہتا رہتا ہوں یہ خدا کی پکڑ ہے۔ اب پاکستان کے سارے سیاستدان خدا کی پکڑ میں ہیں۔ بندہ وزیر اعظم بھی ہو، وزیر وفاقی وزیر ہو، اور جدھر جائے اس کے چور چور کے نعرے لگیں، خدا کی پکڑ ہی ہے نا۔ تو دعا کریں آج کے دن پاکستان بنا تھا، ہم اس مقصد کی طرف واپس آ جائیں۔ یہ ساری گفتگو بات آپ کو سنائی صرف اس لیے ہے کہ یہ ہمیں بھی سزا مل رہی ہے۔ جب ہمیں فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اللہ کے قانون کے حق میں فیصلہ کرنے کی بجائے چوروں کے ووٹوں پہ مہر لگاتے ہیں، چوروں کے بیلٹ پیپروں پہ مہر لگا کے آ جاتے ہیں۔ تو پھر 5 سال سزا تو ملنی ہے نا۔ اب 76-77 سال ہونے کو ہیں اور ابھی تک ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔